حضرات مومنین السلام علیکم۔ ایک نوحہ خان کی مجلس ہے، اس کے حوالے سے میں امام حسین کے حوالے سے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب۔ زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا۔ اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا۔ زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے، یاد آؤ گے بھیا۔ اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا ہے۔ حضرات، آج کی جو مجلس ہے انجمن عابدیہ فیض آباد کے زیر اہتمام رکھی گئی ہے۔ یہ مجلس جناب منع صاحب
جو انجمن عباسیہ کے صاحب بیاض تھے، ان کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ حضرات چند شعر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہے فرش عزا زینب مضطر کے حوالے، ہے فرش عزا زینب مضطر کے حوالے، اور اشک عزا بنت پیمبر کے حوالے، اور اشک عزا بنت پیمبر کے حوالے۔ اب یہاں سے شعر دیکھیں گے حضرات کہ یہ کہتے ہوئے آیت اللہ نے بھیجی، یہ کہتے ہوئے آیت اللہ نے بھیجی، ارے جس گھر کی امانت ہے اسی گھر کے حوالے، جس گھر کی امانت ہے اسی گھر کے حوالے، کہ جب دیکھا کہ لڑنے کی اجازت نہ ملے گی، جب دیکھا کہ لڑنے کی اجازت نہ ملے گی، عباس نے لشکر کیا اصغر کے حوالے، عباس نے لشکر کیا اصغر کے حوالے، کہ رکھنے کو گلا شہ نے رکھا تیغ کے نیچے، رکھنے کو گلا شہ نے رکھا تیغ کے نیچے، ارے سجدہ نہ کیا شمر کے خنجر کے حوالے، سجدہ نہ کیا شمر کے خنجر کے حوالے، کہ عباس دعاؤں کو تیری رد نہ کریں گے، کہ عباس دعاؤں کو تیری رد نہ کریں گے، ارے تو کر دے دعا شاہ کی دختر کے حوالے، تو کر دے دعا شاہ کی دختر کے حوالے، کہ جب سے یہ پوچھا کہ تمہیں کس نے بچایا، جب سے یہ پوچھا کہ تمہیں کس نے بچایا، اسلام بھی دیتا ہے 72 کے حوالے، اسلام بھی دیتا ہے 72 کے حوالے، کہ دیتی ہیں ہمیں مچھلیاں جینے کی دعائیں، کہ دیتی ہیں ہمیں مچھلیاں جینے کی دعائیں، ارے کرتا ہوں عریضہ جو سمندر کے حوالے، کرتا ہوں عریضہ جو سمندر کے حوالے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ دنیا کی نمازیں ہیں حوالے تیرے شبیر، کہ دنیا کی نمازیں ہیں حوالے تیرے شبیر، ارے دنیا کی اذانیں علی اکبر کے حوالے، کہ دنیا کی اذانیں علی اکبر کے حوالے۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ یہ سر تو در آل پیمبر سے ہے منسوب، کہ یہ سر تو در آل پیمبر سے ہے منسوب، ارے ہم کچھ بھی نہیں کرتے مقدر کے حوالے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے مقدر کے حوالے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ،
لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شہیدا. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور نعیم عباس ابن یوسف حسین کی روح کو بخش دیں. اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے، لہذا بہت اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو شخص بھی آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بلحاظ حسن عمل بہتر کون ہے. لہٰذا انسانوں نے ہر چیز کا انکار کیا لیکن موت کا انکار کسی نے نہیں کیا. ہر چیز سے منحرف ہو گئے، انکار کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہہ دیا کہ خدا نہیں ہے. ہم ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، خدا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، خدا کے انکار کرنے والے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی اس دنیا میں نہیں پایا جاتا. موت ایک ایسی حقیقت شے کا نام ہے، ہر انسان کے گھر میں اس کی دلیل برہان موجود ہے. کون ایسا انسان ہے جس کے گھر میں موت پر دلیل نہ ہو؟ ہمارے دادا تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے بابا تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آج ہم موجود ہیں، کل رخصت ہو جائیں گے. یعنی کوئی بندہ جو ہر چیز کے لیے دلیل مانگتا ہے، برہان مانتا ہے، وہ بھی انسان موت کے لیے کوئی دلیل و برہان نہیں مانتا. نہ کہتا ہے کہ ہمیں برہان چاہیے، دلیل چاہیے. کیوں؟ ہر انسان کے گھر میں موت پر دلیل موجود ہے. والد تھے نہیں ہے، دادا تھے نہیں ہے، نانا تھے نہیں ہے. تو ایسے انسان کے لیے کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ دلیل چاہیے. کیوں؟ ہمارے گھر میں دلیل موجود ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے یہاں سے ایک دن رخصت ہونا ہے. تو عزیزان گرامی، موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے موت کی تشریح جو کی ہے تو بہت ہی واضح الفاظ میں کی اور بتایا کہ موت کیا حقیقت ہے، موت کسے کہتے ہیں، موت کا ذائقہ کیا ہے. اہل بیت اطہار کے گھر کے علاوہ کسی نے موت کا ذائقہ نہیں بتایا، لیکن 13 سال کے بچے نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. دنیا میں کسی مذہب میں آج تک کسی نے موت کا ذائقہ نہیں بتایا سوائے اہل بیت اطہار کے. اہل بیت اطہار کے گھر میں موت کا ذائقہ بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کہ اگر یہ موت حق پر آئے تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. یہ جناب قاسم نے امام حسین سے برجستہ کہا کہ الموت احلی من العسل، موت میرے نزدیک چچا شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور آپ دیکھیں مولا کائنات کا بہت امتحان ہوا ہے، طرح طرح سے امتحان ہوا، موت کے بھی ذریعے سے امتحان لیا گیا. کیونکہ مولا کائنات نے کہا تھا پوچھ لو جو پوچھنا ہو قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، علی کو
کسی میدان میں کسی نے زیر نہیں کیا ہے، ہمیشہ یہ زبر رہے ہیں، ہمیشہ یہ زبر رہے، کہیں زیر نہیں ہوئے۔ کہا چلو موت کے ذریعے سے ان کو زیر کیا جائے۔ کیا کریں؟ کہ ایک جوان کو لے چلتے ہیں اور مردے کی شبیہ بنا کے لے چلتے ہیں۔ دیکھیں علی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ اب یہ تفسیر سے واقعہ ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ 2-3-4-5 منٹ میں میں آپ کے سامنے 5 منٹ میں عرض کروں کہ کس طرح سے سب سے پہلے ضعیفہ کے پاس پہنچے۔ ضعیفہ، میں چاہتا ہوں کہ علی کا امتحان لوں، کیا تم اس امتحان میں تم میرا ساتھ دو گی؟ کہا ہاں ساتھ دیں گے۔ کہا کیسے ساتھ دینا ہے؟ کہا ہم تمہارے جوان فرزند کو موت کی شبیہ بنائیں گے، یعنی جنازے کی شبیہ بنائیں گے اور علی کے پاس لے جائیں گے۔ ہمیشہ کہتے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ دیکھیں علی آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ ضعیفہ جو بغض علی میں کڑھ رہی تھی تیار ہو گئی، ہاں ہم بھی ساتھ دیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی پھر اس جوان کو تیار کیا، دیکھو جب ہم تمہیں مردے کی شبیہ بنائیں تو چیخنا نہیں، پیٹنا نہیں، شور نہیں کرنا، ہلنا نہیں، کانپنا نہیں، تاکہ علی نہ سمجھ سکیں زندہ آیا ہے کہ مردہ آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جوان بھی تیار ہو گیا مردے کی شبیہ بننے کے لیے۔ کتنا دلیر جوان تھا جو مردے کی شبیہ بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی مردے کی شبیہ بنانا تمہارے نزدیک جائز ہے، مردے کی شبیہ بنانا تمہارے نزدیک جائز ہے، لیکن جب شبیہ رسول کی شبیہ بنے تو تم کہتے ہو بدعت۔ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایک مردے کی شبیہ بناتے ہو اور پیغمبر اسلام کی شبیہ کا جب تابوت نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں بدعت ہے۔ یہ انصاف کا کہاں گیا؟ انصاف ہے۔ عزیزان گرامی بہرحال جوان بھی تیار ہو گیا، اس جوان کو کفن میں لپیٹا، تابوت میں رکھا۔ خلاصہ کلام مولا کائنات امیر المومنین کی خدمت میں آئے لوگ اور جنازہ لے کے آئے، اور ضعیفہ کو سمجھایا تھا کہ واہ ویلا مچاتی ہوئی چلنا، سر و سینہ پیٹتی ہوئی چلنا، تاکہ کوئی مشکل نہ ہو، کوئی سمجھ نہ سکے۔ وہ واہ ویلا مچاتی ہوئی سر و سینہ پیٹتی ہوئی چلی اور آئی در علی پر۔ مجمع اکٹھا ہے، جمع غفیر ہے، یا علی اس ضعیفہ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ مولا کائنات آئے اور اس کے بعد اس ضعیفہ سے پوچھا، اے ضعیفہ کیا تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجئے۔ پھر پوچھا پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجئے۔ مرتبہ تیسری مرتبہ مولا کائنات نے اجازت دی، کیا پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دیجئے۔ بس مولا کائنات نے اللہ اکبر کہا۔ جیسے اللہ اکبر کہا آپ یقین سے مانیں جتنے پڑھنے والے تھے کیا وہ نماز جنازہ پڑھیں گے؟ وہ تو ایک دوسروں کو کوہنی مار کے کہتے ہوں گے، یہ کہتے تھے زمین سے زیادہ آسمان کا علم رکھتا ہوں، چادر کے نیچے زندہ ہے کہ مردہ یہ بھی نہیں پتہ۔ نماز تمام ہو گئی، ایک بار سارا مجمع کہتا ہے یا علی آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ زمین سے زیادہ آسمان کا علم رکھتا ہوں، آپ کو چادر کے نیچے کا علم نہیں ہے کہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا ذرا چادر ہٹا کے دیکھو کہ کیا ہے۔ اب جو چادر ہٹا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ جسے زندہ لائے تھے وہ مردہ ہو گیا تھا۔ اب سارا مجمع یہ فراریوں کے بیٹے جتنے آئے تھے سب ایک ایک کر کے فرار کر گئے، سب فرار کر گئے۔ اب یہ یا مردہ بچا یا مردے کی ماں بچی۔ ایک دفعہ اس ضعیفہ نے کہا یا علی ہم آپ سے لیں گے، ہم آپ ہی سے اپنے جوان کو لیں گے۔ میں کہتا ہوں جس کے حوالے کیا تھا جاؤ اس سے لے لو، کیوں علی سے لیتی ہو؟ وہ تو ضعیفہ کا جواب ہوگا ہم جانتے ہیں علی کے سوا کوئی حیات نہیں دے سکتا ہے، اگر علی چاہیں گے تو حیات ملے گی۔ بہرحال مولا کائنات آئے اور اس کے بعد آواز دی، ایک ٹھوکر لگائی اور آواز دی قم باذن اللہ، قم باذنی، میری اجازت سے کھڑا ہو جا۔ اس سے پہلے جتنا کام مولا کائنات کرتے تھے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کام ہو جا۔ لیکن آج علی اپنی طاقت کو دکھا رہے تھے، اپنے علم کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنی طاقت دی کہ قم باذنی،
میری اجازت سے کھڑا ہو جا۔ اور جیسے کہا وہ مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ ایک دو سوال بنتا ہے عزیزان گرامی کہ کیا مردے زندہ انسان پہ مولا کائنات مردے کی تکبیر کہیں گے؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر کہنے سے پہلے اسے موت آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبیر کہنے سے پہلے اسے موت آئی، اور کہا تکبیر کہا، موت آ گئی، اور اس کے بعد ٹھوکر ماری، زندہ ہو گیا۔ تو موت و حیات کا فلسفہ مولا کائنات نے دو لفظوں میں بیان کر دیا کہ دیکھو ہماری تکبیر کا نام ہے موت اور ہماری ٹھوکر کا نام ہے حیات۔ موت و حیات، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر علی تکبیر کہہ دے تو تکبیر کہنے سے پہلے موت آئے گی، اور اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ چاہے جتنا بڑا مردہ ہو وہ زندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو موت و حیات کے فلسفے کو مولا کائنات نے بیان کیا۔ عزیزان گرامی، وقت تمام ہو رہا ہے، میں 2-4 منٹ میں بات تمام کر رہا ہوں۔ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جسے سب مانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ فلسفہ موت سب مانتے ہیں، اور واقعی موت آئے گی، موت آنی ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ موت آئے تو حق پہ آئے، باطل پہ موت نہ آئے۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ موت تو آنی ہے لیکن حق پر موت آئے۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیں جب حق پہ انسان ہوتا ہے تو موت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے میں جتنے تھے سب موت کے متمنی تھے کہ ہمیں موت آئے۔ مولا کائنات موت کے متمنی، فاطمہ الزہرا موت کی متمنی۔ کیوں؟ بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، رو رہی ہیں۔ اور جب باپ کے رخسار پہ بیٹی کا ایک قطرہ گرا، آنکھ کھلی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا آپ کی جدائی ہے۔ جیسے کہا کہ سب سے پہلے تم ملاقات کرو گے، خوش ہو گئے، مسکرائی۔ موت کی خبر سن کے بیوی نے مسکرایا۔ اب یہ کیا بتاتا ہے کہ یعنی موت کی تمنا کرتی تھی۔ موت پہ راضی ہونا اور ہے، موت کی تمنا کرنا اور ہے۔ سب موت پہ راضی ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا موت نہیں آئے گی، لیکن موت کی تمنا اہل بیت اطہار کے علاوہ کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر کربلا میں آپ آ جائیں تو ہر انسان موت کا متمنی، سب موت کی تمنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن بہت سخت منزل اس وقت آئی جب ایک ایک کر کے کربلا کے میدان میں وہ رخصت ہونے لگے۔ کبھی قاسم گئے، کبھی علی اکبر گئے، کبھی اون و محمد گئے۔ جب سب جاتے رہے، بیویوں نے رخصت کیا۔ علی اکبر کی رخصتی کوئی آسان نہیں تھی، بہت سخت منزل تھی۔ جب قاسم کی رخصتی کوئی آسان نہیں تھی، بیویوں کے لیے بہت سخت تھی۔ حضرت عباس کی رخصتی بہت سخت تھی، لیکن بیویوں کی ایک ڈھارس تھی کہ ابھی حسین زندہ ہے، میرا وارث زندہ ہے، میرا سرپرست زندہ ہے۔ لیکن جب حسین نے آ کے در خیمہ پر آواز دی، زینب بہن میرا آخری سلام ہو، ام کلثوم میرا آخری سلام، رباب و رقیہ میرا آخری سلام ہو، تو ایک مرتبہ تمام بیویوں نے، تمام بیویاں امام حسین کو حلقے میں بنا لیے، گھیر لیا حلقے میں۔ حلقے میں گھیرنے کے بعد کہتی ہیں میرے سید، میرے سردار، میرے وارث، یہ بتا دیں اس جنگل میں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا اللہ کے حوالے۔ اے عزیزو، زینب کا دل دہل رہا تھا کہ میرا بھیا مقتل میں جانے والا ہے، میرا بھیا مقتل میں جا رہا ہے۔ ایک دفعہ دل دہلا، ایک دفعہ اعجاز امامت کا ہاتھ جناب زینب کے سینے پہ رکھ دیا، دل ٹھہر گیا۔ تمام بیبیوں کو رخصت کیا حسین نے، اور چلے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اے ذوالجناح حسین کو مقتل تک پہنچا دے۔ لیکن ذوالجناح ہے جو قدم نہیں بڑھا رہا تھا۔ ایک دفعہ اپنی زبان بے زبانی میں کہتا ہے مولا کیسے آگے بڑھوں، کیسے قدم آگے بڑھاؤں؟ سکینہ میری سموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی گیا واپس نہیں آیا، جو بھی گیا مقتل میں کوئی واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ ایک دفعہ حسین نے دیکھا کہ 4 سال کی سکینہ سیموں سے لپٹی ہوئی ہیں، خود زمین کربلا پہ آئے، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد ایک جملہ کا سکینہ اب یتیموں کی طرح زندگی گزارنا، مجھے رخصت کر دو۔
حسین سکینہ سے رخصت ہوئے، ابھی چند قدم چلے تھے، ایک دفعہ بہن کی آواز آئی، محلن محلہ یبن الزہرا، اے زہرا کے لال ٹھہر جا ٹھہر جا۔ کیوں مڑے؟ بہن کیوں ٹھہر جاؤں، کیا بات ہے؟ کہ ارے اماں کی وصیت یاد آ گئی، وہ وصیت میں خیمے میں پوری کروں گی۔ آ گئے بہن بھائی، پھر خیمے میں آ گئے۔ ایک دفعہ بھیا ماں نے وصیت کیا تھا کہ جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور رخصت ہو کے جانے لگے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ بس گلے کا بوسہ لینا زینب نے شروع کیا۔ جب بوسہ لے چکی، ایک دفعہ امام حسین نے کہا مجھے بھی اپنے بابا کی وصیت یاد آ گئی زینب، میرے بابا نے کہا تھا جب رخصت ہو کے میدان کربلا میں جانا تو حسین زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا، کیونکہ تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹی زینب کے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ بہن بھائی نے بوسے لیے، خدا حافظ کہا۔ حسین میدان کربلا میں آ گئے، بھاگی ہوئی فوجوں پہ حملہ کیا اور حملہ کرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو پامال کر دیا، حتیٰ تم نے میرے اصغر کو شہید کر دیا، بھاگ کہاں رہے ہو؟ میرے برابر کے بھائی عباس کو مار دیا، آؤ حسین کی جنگ دیکھو، آؤ حسین کا مقابلہ کرو۔ فوجیں بھاگ رہی تھیں، حسین سب کا پیچھا کر رہے تھے، کوفے کی دیوار سے فوجیں ٹکرا رہی تھیں۔ اور عزیزان گرامی آخر میں آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ جیسے آواز آئی حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، جب تلوار کو میان میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئیں، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ ہائے زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پہ آیا۔ جب زمین کربلا پہ آیا ہے کند خنجر لے کے آگے بڑھا۔ اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ زینب کو جب بھائی نظر نہ آیا خیمے سے چلی۔ جب آپ زیارت کرنے جائیں گے نا، ٹلہ زینبیہ آج بھی موجود ہے، اس ٹلہ زینبیہ پہ آ کے زینب کھڑی ہو گئیں اور ایک دفعہ کیا دیکھا، کند خنجر سے بھیا کو ذبح کر رہا تھا۔ زینب گھبرائیں، پریشان ہوئیں، پہلے بابا کو آواز دیا، ماں کو پکارا، جب کوئی آواز نہ آئی ایک دفعہ گھبرا کے کہتی ہیں اے پسرے ساتھ تو کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، ارے میرا بھیا ذبح کیا جا رہا ہے۔ زینب نے، حسین نے جیسے زینب کی آواز سنی اپنی تمام طاقت کو اکٹھا کیا اور کوہنیوں کے بل تھوڑا سا کھڑے ہوئے، آواز زینب ابھی حسین زندہ ہے، جاؤ خیمے میں چلی جاؤ۔ زینب خیمے کی طرف چلی، ابھی جیسے خیمے میں قدم رکھا زلزلے آنے لگے، آندھیاں چلنے لگیں، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا۔ گھبرا کے سید سجاد کے خیمے میں آئی، اے بیٹا سید سجاد دیکھو کیا قیامت آ گئی، یہ آندھیاں سیاہ آندھیاں کیسی چل رہی ہیں، یہ زلزلے کے جھٹکے کیسے آ رہے ہیں، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے۔ ایک دفعہ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ جو خیمے کا پردہ اٹھایا تو سید سجاد نے کیا دیکھا، بابا کا سر نو کے نیزہ پر ہے، آواز یہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے پھوپھی اماں میرا بابا شہید کر دیا گیا، آپ بن بھائی کی ہو گئی۔